حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصینا ما العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد لا سيما ابن أمه ووليه ووزيره وأخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین گرامی قدر اور حاضرین گرامی قدر، پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ انسان اس کائنات میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے آخرت کی کھیتی کو لگائے اور اس کائنات میں نجات پا لے، اور جب آخرت میں جائے تو اس کے لیے انعام اور اکرام ہو۔ دیکھیے، انسان خالق کی سب سے بہترین خلقت ہے۔ توجہ کریے گا اس کے اوپر کہ خالق کی سب سے بہترین خلقت ہے حضرت انسان، اور پروردگار عالم نے یہ چاہا ہے کہ یہ انسان کامیاب اور کامران ہو، اور اس شے کے اوپر انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کو بنایا، یعنی آدمی کی ابتدا ہوئی، آدمیت، ہمارے آپ کے جد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی آدمیت کی جب ابتدا کی پروردگار عالم نے تو آدمی کو کہاں مستقر کیا؟ جنت میں مستقر کیا۔ مسکن کیا ہے؟ جنت قرار پایا۔ اگر اس کے بعد نسل آدمیت افزائش پاتی، اگر نسل آدمیت بڑھتی تو کہاں اس کا مسکن ہوتا؟ جنت۔ لیکن خدا ذلیل و خوار و رسوا کرے شیطان کہ جس نے ہم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا کا مطلب ہے پست، دنی، دنا سے بنا ادنا، دنیا ادنا سے بنی ہے۔ ادنا کے مطلب ہے پست، پست مطلب ذلیل اور رذیل۔ یہاں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے،
حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا اور بھیجا کہاں گیا؟ دنیا میں سب سے بری جگہ. کس کا بھگتان ہے؟ ترک اولا کا. توجہ کریے گا تاکہ میں اپنے موضوع تک پہنچ سکوں. مسکن جنت ہے. اگر ترک اولا نہ کرتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے اور جنت میں رہتے, اور خدا پھر چاہتا کہ نسل آدمیت میں افزائش ہو, یعنی یہ نسل بڑھے, تو کہاں پیدا ہوتے؟ جنت. تو آپ اگر سوچیں کہ اس ابلیس کے بدبختی کی وجہ سے کہاں ہم بھیج دیے گئے؟ دنیا. اس کی بدبختی کی وجہ سے, اس ضلالت اور رذالت. تو ایک چیز یہ جانیے گا کہ آپ اچھائی سے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو شر الجن والانس ہیں, یعنی کچھ بدبخت لوگ ہیں کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن وہ رذیل و ذلیل ہیں. جیسے ابلیس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا, ویسے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیں گے. بس ہم اس کے اوپر توجہ کریں کہ مسکن جنت ہوتا, ہم بھی جنت میں رہتے ہیں. بھائی ہم یہاں آئے کیوں آئے؟ وہ اس ابلیس لعنت اللہ کی بدبختی کی وجہ سے. اگر اللہ آدم و حوا کے بعد پھر سوچتا افزائش انسانیت ہوگی, افزائش نسل ہوگی, بڑھے گی, بڑھایا جائے اس انسان کو, تو اللہ نے تو نہیں سوچا تھا کہ اس کو دنیا میں بھیجیں گے, تو جنت ہی میں رہتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسکن جو ہے جنت کیا کہنا تھا. آپ اس پراپرٹی میں تھے اور بھگائے کس لیے گئے؟ ترک اولا. جو حضرت آدم نے ترک اولا کیا. ترک اولا گناہ نہیں ہے. اس درخت کے قریب مت جانا, یعنی اللہ نے جو نامناسب اور ناروا قرار دیا تھا وہ آدم نے انجام دے دیا اور اس کے عوض میں نکال دیا گیا. اور جب نکالے گئے تو حضرت آدم نکلنا نہیں چاہتے, کپڑے وپڑے اپنے پکڑے ہوئے تھے. اللہ نے زبردستی کہا کپڑے بھی اتار لاؤ. اس کے بعد پھینک دیا دنیا. کہاں ہے؟ پست. تو اب یہ پست جگہ ہے, یہ ہمارا منتہا نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے. یہ تو وہ ابلیس کی چال بازی اور مکاری کی وجہ سے ہم یہاں پھنسے ہیں. اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے. الدنیا دار المجاز, دنیا ایک کوریڈور ہے. والآخرت دار القرار, اور آخرت انسان کا ڈیسٹینیشن ہے. تو یہ جو انسان کا منتہا ہے وہ آخرت ہے. تو یہ ڈیسٹینیشن آپ کو خود آمادہ کرنا پڑے گا. اور مومن کے لیے یہ دنیا سہولت کی جگہ کے طور پہ بھی نہیں گردانی گئی ہے, کیونکہ جب ہم یہاں پھنسے ہیں تو پھنسنا کیا ہوتا ہے؟ پھنسنا کیا ہے؟ جیسے قید میں, جیل میں انسان چلا جائے, اور جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے. آج کل ہم لوگ جیسے اگھوشت جیل میں رہ رہے ہیں تو ہم کو احساس ہو رہا ہے جیل میں. تو کیا دنیا سجن المومن ہے؟
مردود، پست، ذلیل، رسوا، خار ہے یہ دنیا. اس لیے کیا دنیا سجن المومن، یہ دنیا کیا ہے مومن کے لیے کیا ہے قید خانہ ہے. ہم کو یہاں سے نکلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ذلیل و رسوا جگہ ہے، یہ خار جگہ ہے، یہاں سے نکلنا ہے. اب تاریخی حوالے سے اب سنتے ہیں فطرس کے بالوں پر چھینے گئے. رہتا کہاں تھا آسمان؟ ہم کو پتہ بھی نہیں آسمان کہاں ہے. یہ جو ہم ایسے دیکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے. اور ایسے بھی ہے، لیکن یہ اب زمین ہے تو زمین گول ہے تو ہم کو لگتا ہے سب زمین ہے، لیکن اوپر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. کیا کیا ہے ہم کو کیا پتا ہے؟ غور کریے گا. کہاں رہتا تھا؟ آسمانوں پہ. کہاں پہ رہتا ہے؟ آسمانوں پہ. تو اس کے جب بال اوپر چھینے گئے تو پھینکا کہاں گیا بتائیے؟ اسی دنیا میں پھینکا گیا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان یا جو بھی مخلوق گناہ کرتی ہے یا نامناسب یا ناروا کام کرتی ہے اور اللہ اس سے جب غضبناک ہو جاتا ہے تو یہیں پھینکتا ہے دنیا میں. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. کہاں پھینکتا ہے؟ اسی دنیا میں. تو فطرس کو بھی کہاں پھینکا؟ اسی دنیا. یعنی یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم مستقر ہوں، مسکن، بلکہ یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے کہ جہاں سے ہم کو باہر نکلنا ہے. باہر کہاں؟ آخرت کی طرف. الدنیا دار المجاز والآخرت دار القرار، اور آخرت قرار کی جگہ ہے، وہ ہمارا مسکن ہے، وہ ہمارا منتہا. اب عزیزان گرامی اس پس منظر میں ہم غور و فکر کریں کہ ہم کس ذریعے سے نجات یافتہ ہیں. اس پس منظر میں کہ یہ دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام الدنیا کعرق الخنزیر فی ید المجذوم، نہج البلاغہ میں. یہ دنیا کیا ہے؟ اس سور کی ہڈی کے مانند ہے جو کوڑھی کے ہاتھ میں. اس کے بعد اس کی پستی بیان کی ہے کہ گوسفند کے ناک سے نکلنے والے ندلے کے برابر ہے. تیسری جگہ پر نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ میں نے اس دنیا کو 3 طلاق دی، اس کے بعد رجوع کرنا ممکن نہیں. اب اقوال کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کو آپ سمجھیے کہ دنیا ہے کیا. دنیا کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے. جو انسان لگا ہوا ہے اس دنیا کو بنانے میں، اس دنیا کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے، اور یہ دنیا اس کو سیراب کرنے والی بھی نہیں ہے. سیراب بھی نہیں کرے. شداد، ہم آپ کی کیا ویلو ہے؟ شداد اس نے جنت بنائی، خوبصورت جنت. اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچا تو حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کر لو. فرشتوں نے کہا خدایا تو کتنا بڑا ہے، خدایا تو کتنا بڑا ہے، اس کو جنت دیکھ لینے دیں. توجہ کریے گا، میں منسلک کر رہا ہوں. کہا نہیں ابھی روح قبض کر لو اس کو. پروردگارہ فرشتوں نے التماس کیا کہ دیکھ لینے دے، اس کے بعد اس کی روح قبض کریں گے. کہا نہیں، ابھی اسی دہلیز جو اڑی پہ
اس کی روح قبض کر. اور وہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے روح قبض کر لی گئی. پھر پروردگار عالم نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تم نے جانا یہ کون ہے؟ یہ شداد کا بادشاہ ہے، جنت بنائی ہے، خدا کے مقابلے میں جنت دیکھ لیتا اس کے بعد مرتا. کہا نہیں، تم کو نہیں معلوم یہ کون ہے؟ جس کی روح میں نے جنت کے ڈوڑی پہ قبض کی ہے، جو اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھ سکتا. یہ کون ہے؟ بھائی کشتی طوفانی ہوئی تھی، اور اس کشتی کے ٹکڑے کے اوپر ایک ماں اور بچہ تھا، اور میں نے اس وقت ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ اس ماں کی روح کو قبض کر. بس میں ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. یہ طوفان اور یہ ننھا بچہ، خدایا تو مہربان ہے، اس کی ماں کی جان کو بخش دے. میں نے اس ماں کی روح کو قبض کروایا، اس کی ماں کو موت آئی، اور وہ جو بچہ طوفان میں گھرا ہوا تھا، حوادث میں پڑا ہوا تھا، اسی بچے کو میں نے پروان چڑھایا. اسی بچے کو میں نے پروان چڑھایا جس نے آج میرے مقابلے میں جنت بنائی ہے. ایک درود بھیجیے محمد والے. میں نے اسی لیے دہلیز جنت پہ اس کی روح کو قبض کروایا کہ میں نے اتنی نعمتوں سے اس کو نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کو پروان چڑھایا، اور پروان چڑھا کے یہاں تک پہنچایا تو یہ میرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا، اور میں نے اس کو جنت کی ڈیوڑی پالا، اس کو چھلایا میں نے. بس توجہ کریے گا. جناب موسیٰ کی قوم جو مظلوم، نادار، پریشان، موسیٰ کے ساتھ نکلی اور نیل کے کنارے پہنچی، دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر. اور قوم کا حال سنیے. اب قوم کہنے لگی کہ موسیٰ نبی اللہ نے ہم کو مروا دیا. جو ذلیل ہو رہے تھے، جو پستی میں تھے، نادار تھے، تو کے غلامی کو پہنے ہوئے تھے، ہر انسان کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی کہ یہ غلام فرعون ہے. اس کے بعد اس سے اچھا تھا کہ ہم اس کی غلامی میں رہتے. موت، توجہ کریے گا کہ انسان کتنا کفران نعمت کرتا ہے. ہم نبی ہیں، اس لیے نبی کے پاس آئے. اب کیا ہوگا؟ تو خدا ہمارے ساتھ. توجہ کریے گا، یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. حکم پروردگار ہوا کہ ایسا کو دریا میں مارو، راستہ بن جائے. ایسا مارا، راستہ بن گیا. اب اختلاف کا 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے نہیں جائیں گے. سوچئے انسان کی بات. میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے راستہ بتا دیا، چاہے تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور چاہے
اس کی نعمتوں کا انکار کرو. ہم کہہ لیں ہم 12 ہیں، نبی تھے اس لیے کہا ٹھیک ہے بھائی خدا یہ 12 ہیں، کہا مارو، ہم نے کہہ دیا ایسا ہمارا 12 راستے ہو گئے. اب جانا چاہ رہے ہیں، بولے کہ ہم ایسے جائیں گے پانی کے اندر تو گھبرا جائیں گے، دل ہمارا بیٹھ جائے گا. دل آپ سوچئے کہ مطلب ابھی تک کہہ رہے تھے کہ موسیٰ نہ لاتے تو زندہ تو ہم رہتے. حیات کا راستہ مل گیا. اب ایک کے بعد کہہ لیں کہ 12، اب 12 راستے میں کہنے گا اب ہمارا دل گھبرانے لگے گا. ہم کو دریچے بھی چاہیے، تو خدا نے پانی میں دریچے بھی بنا دیے کہ اب بات کرتے ہوئے جاؤ، دیکھتے ہوئے جاؤ، گھبراؤ بھی نہ. اور نکلے، اب نکل گئے. اب فرعون نے دیکھا، فرعون نے دیکھا کہ دریا پار کر رہے ہیں. فرعون نہیں جانا چاہتا تھا، وہ چالاک آدمی تھا، شاطر آدمی تھا، اس کو معلوم تھا کہ میں جھوٹا خدا ہوں. لشکر والے اصرار کر رہے تھے لیکن وہ نہیں جا رہا تھا، بھاگ رہے پکڑ لیجئے. لیکن فرعون شاطر و چالاک تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ جبریل ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے اور ان کی گھوڑی دریا میں داخل ہوئی تو فرعون کا بادشاہ سلامت کا گھوڑا بھی انا ربکم الاعلی کا آ گیا. بنی اسرائیل نجات پا رہے ہیں اور فرعون دریا میں جا رہا ہے. جب دریا میں پہنچا بنی اسرائیل نکل گئے اور اب راستہ ختم ہو گیا، موجوں کو موجوں سے پیار ہو گیا. فرعون اور اس کا لشکر مارا گیا. عزیزان گرامی، اس واقعے کو آپ صرف ملاحظہ فرمائیے. جو راستہ ہے وہ خدائی راستہ ہے. یہ جو راستہ بنا ہے دریا مطلب وہ خلیج ہے. خلیج دریا مطلب آپ یہ ہماری زبان میں جس کو یہاں پہ کھاڑی کہا جاتا ہے. بعض روایت 20 کلومیٹر لمبی وہ خلیج، سمندر. دریا مطلب ہماری زبان کی ندی نہیں ہوتی، دریا سمندری کو کہتے ہیں فارسی زبان. راستہ ہم نے نہیں بنایا تھا، موسیٰ نے بنایا تھا. جو دریا میں راستہ بنا تھا وہ موسیٰ نے بنایا حکم پروردگار سے. راستے پہ موسیٰ بھی چلے، فرعون بھی چلا، بنی اسرائیل بھی چلے اور فرعون کی قوم بھی چلی. لیکن ایک گروہ کو نجات ملی اور ایک گروہ مارا گیا. یہ معجزہ پروردگار ہے. دریا کا راستہ. لیکن عزیزان گرامی ایک لفظ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ راستہ انسان کو نہیں بچا سکتا. راستہ انسان کو نہیں بچا سکتا، رہبر انسان کو بچاتا ہے. رہبر آج کے 1400 سال پہلے جو ہو رہا تھا وہ سب مسلمان کے نام سے ہو رہا تھا. 11 ہجری سے لے کے
61 ہجری تک جو بھی ہوا وہ اسلام کے نام پر ہوا. 50 برس تک. اب غور کریے گا، 50 برس تک ہوا کہ شرابی نے نماز پڑھا دی. توجہ کریے گا، اموال کو لوٹا گیا، بیجا قتل کیا گیا، سب اسلام کے نام پر. اور یہاں تک کہ حد سے گراوٹ ہوئی کہ جمعہ بیفور پڑھ لیا گیا. کہ جمعہ کی کیا ضرورت ہے، بدھی کو پڑھ لیا. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی. شراب پی جا رہی تھی، سب اسلام کے نام پہ ہوا. قتل و غارت. ہر مسلمان کا کام تھا کہ وہ بولے صاحب بولے. شراب پی جا رہی ہے، بولے. شرابی نماز پڑھا رہا ہے، بولے. جمعہ بدھ کو پڑھائی جا رہی ہے، بولے. ہر مسلمان کا، ہمارا آپ کا سب فریضہ تھا. ہر مسلمان کا اس زمانے میں جو شرعی فریضہ تھا کہ وہ بولے، لیکن سب خاموش تھے. توجہ کر لیجیے گا، 1400 سال پہلے بھی نہیں بولے تھے اور 1400 سال بعد بھی نہیں بول رہے ہیں. بے شک صحیح. صرف 60 ہجری میں حسین ابن علی اٹھے اور وہ بولے، ایسا بولے کہ افق پہ تحریر ہو گیا کہ اب کوئی شرابی نماز نہیں پڑھا سکتا، بدھ کو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، قتل و غارت نہیں ہو سکتا ہے، شراب نہیں پی جا سکتی ہے. تو 1400 سال پہلے یہی عنوان تھا کہ سب مسلمانوں کو بولنا تھا، لیکن سب خاموش تھے. واقعہ کربلا نے افق پر ایک تاریخ تحریر کی ہے کہ عاشورہ کے بعد اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شرابی نماز پڑھائے، بدھ کو نماز جمعہ ہو جائے. اور 1400 سال بعد بھی اسی لیے یہ یادگار منائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور رہے، صدائے حق بلند ہوگی، باطل کی دیواریں گر جائیں گی. یہ ہے اصل مسئلہ کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ بیان کر دیا. اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، چاہے اس کی نعمتوں کا انکار کرو. راستہ واضح ہے، روشن ہے. یزید کیا کہہ رہا تھا؟ لَعِبَتْ بَنُو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے، خاندان بنی ہاشم نے سلطنت کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے. فلا خبر جاء، کوئی خبر نہیں آئی. مطلب کیا ہے خبر؟ مطلب کیا ہے؟ قرآن نہیں آیا. فلا خبر جاء مطلب کیا ہے؟ کوئی قرآن نہیں آیا. ولا وحی نزل، اور نہ کوئی وحی آئی.
اور نہ کوئی نبی آیا. آپ بتائیے مسلمانوں کے یہاں جنرل عقیدہ ہے, جنرل, کوئی اسپیشل نہیں ہے. خاتم النبیین کا عقیدہ ہے ہمارے یہاں. جو بھی مصطفیٰ کی توہین کرے اس کو قتل کر دو. یہ عقیدہ ہے ہمارے یہاں, باقاعدہ قانون ہے, قانون شریعت خاتم النبیین کا. ختم نبوت کا عقیدہ ہے ہمارا مسلمانوں کے یہاں تمام مسئلے. صاحب وہ یزید کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ قرآن نہیں آیا. اگر قرآن کا کوئی منکر ہے اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. یہ عام عقیدہ ہے ہمارے یہاں. کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی خاص کہ کوئی اسپیشل آئے گا مفتی فتویٰ دے گا. یہ عام ہے کہ خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہمارا ہے, قرآن کا کوئی منکر ہو جائے اس کو قتل کر دیں. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک, ملک سلطنت کے ساتھ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا. فلا خبر جا, کوئی خبر نہیں, ولا وحی نزل, نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی نبی آیا. سب کا انکار. اگر حسین نہ اٹھتے تو یہ اذان نہ ہوتی, یہ نام مصطفیٰ باقی نہ رہتا. عزیزان گرامی, مسلمان بچ کے نکلنا چاہتے ہیں. یہ گجراتی زبان کا میٹھے میٹھے بننا چاہتے ہیں. بس توجہ کریے گا, آپ نے ہمارے لفظ کے اوپر توجہ نہیں, میٹھے میٹھے, ادھر بھی میٹھے ادھر بھی میٹھے. 1400 سال پہلے بھی بولنا تھا اور 1400 سال بعد بھی بولنا تھا. 1400 سال پہلے یزید تھا اور آج ہمارے زمانے میں جب سلمان رشدی آیا تب بھی یہ خاموش تھے. بہت صحیح. اس زمانے میں حسین بولے, اس زمانے میں حسین کا بیٹا بولا. اس وقت بھی سادات بولے تھے 1400 سال پہلے اور 1400 سال بعد بھی سادات بولے. سب خاموش تھے. سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی سنٹک ورسز کون بول رہا تھا؟ امام خمینی بولے, آل رسول بولا. اور ایسا بولا کہ آج وہ منہ چھپا چھپا کے گھوم رہا ہے. طاقت ہے, جاہو حشم ہے, ثروت ہے, دولت ہے, تمام حکومتیں لگی ہوئی ہیں. حسین نے زندہ کیا ہے اسلام کو 1400 سال پہلے یزید کے خلاف. حسین نے بولا کہ باطل کتنا بھی طاقت ہوگا, اگر تم حق پہ ہو تو تم بولنا, خدا اس کو قبول کرے گا. اور یہ شہادت حسین حوصلہ افزائی کرتی رہے گی. 1400 سال بعد بھی جب یہ صورتحال ہوئی تو مسلمانوں نے خمینی کے الفاظ پر لبیک کہا. جب 1400 سال پہلے والی صورتحال دیکھی تو کہا کہ یہ سلمان رشدی اسی یزید کا چیلا ہے. ہر زمانے میں یزیدیت کھڑی ہوتی رہے گی, حسینیت باقی رہے گی, اور یہ حسینیت جب تک ہے تب تک یزید کو ذلیل اور رسوا کرتی رہے گی. درود آج یہاں دیکھ لیجیے, آج ابھی حال میں قرآن کا سیدھا سیدھا حکم ہے, یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. دیکھیے کہاں ہے مکاتب مسلمہ, کوئی نہیں بول رہا ایسا. آج یہ جدید ہے, آپ نہیں بات, ایک ہفتے پہلے کی بات کہ جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں ان سے دوستی کی جائے.
مظلوم فلسطین. اگر کربلا نہ ہوتی تو سب خاموش رہتے. کربلا ہے، کربلا رہے گی. کربلا ہے اور کربلا رہے گی، ورنہ ہاتھ تو ملا لیا ہے صاحب ایک مسلمان نے ایک مسلمانوں کے قاتل سے. لیکن کربلا ہے اور کربلا رہے گی. یہی کربلا انسان کو ہر وقت حوصلہ دیتی رہتی ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مذمت کرو اور ظالم کو رسوا کرو، کیونکہ ظالم کو ہی رسوا ہونا ہے. ایک درود بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ راستہ کہ جس کے ذریعے سے انسان نجات پائے گا. اللہ نے راستہ بیان کر دیا ہے اور حسین ابن علی نے اسی لیے مدینہ چھوڑا، اسی لیے مکے کو بھی چھوڑا اور عراق کے صحرا میں آ گئے. عراق کے صحرا میں آ گئے. اس منزل پہ پہنچے کہ ایک نخلستان نظر آ رہا ہے. جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک رسالہ ہے جو بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے. اکبر، مشکیزے کے دہانے کو کھول دو. عباس، مشکیزوں کو کھول دو. انسان کو پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، کوئی بھی پیاس کی وجہ سے مرنے نہ پائے. یہ وہ لشکر ہے جو حسین کی موت کا پروانہ لے. نماز کا وقت ہوا، نماز قائم ہوئی. نماز سے فراغت کے بعد اب حسین چلنا چاہے. بڑھ کے اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. امام حسین کہتے ہیں سکلت کا امت، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھی. یہ عرب زبان کی سب سے سخت بات ہے، سب سے سخت الفاظ ہیں کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھی. لجام کو پکڑے ہوئے تھا. کہتا ہے اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی تو میں جواب تھی. امام کہہ رہے ہیں تیری ماں تیری عزا میں بیٹھی. یہی وہ لشکر ہے کہ جو حسین کو لے کے کرب و بلا میں آیا. حسین کربلا میں آئے، پانی بند ہوا. حسین پیاسے ہیں، 7ویں محرم سے پیاسے ہیں. 8ویں محرم آئی، بچے پیاسے ہیں، اصحاب پیاسے ہیں، انصار پیاسے ہیں، بنی ہاشم پیاسے ہیں. 9ویں محرم آئی، انصار پیاسے ہیں، اصحاب پیاسے ہیں، حسین پیاسے ہیں. شب عاشور آئی. الا تش کی صدا فضائے کربلا میں گونج رہی ہے. اور شب عاشور ایک انسان ہے کہ جو عالم سفر میں پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے. پوری شب اس نے اسی عالم میں گزارا. اضطراب تھا. لوگ سوال کر رہے تھے کیا تو کل جنگ سے ڈرا ہوا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھتا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے تو ہم کہتے تھے کہ ہر. انہوں نے کہا میں کل کی جنگ سے نہیں پریشان بلکہ میں اس سفر سے پریشان ہوں جو آج شب عاشور میں کر رہا ہوں. یہ لاتش کی صدائیں میرے کانوں تک آ رہی ہیں. میں حسین کو لے کے کربلا آیا، اس لیے
صدائیں ہیں، میں حسین کو کربلا لے کے آیا، اسی لیے حسین کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اسی عالم میں اس نے صبح کی، جب صبح ہوئی اس نے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، آنکھوں میں پٹی باندھ دی جائے، اب نکلنا چاہتا ہے تو اس کا بیٹا آگے بڑھا، بابا میں بھی چلوں گا۔ بیٹا چلا تو بھائی بھی بڑھا کہ بھیا میں بھی ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ یزیدیوں کے درمیان سے ہدایت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی آواز دیتے ہیں، اکبر آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، کربلا کا مہمان آ رہا ہے۔ ارباب عزا اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، کربلا کے مہمان کا استقبال کرے۔ ہو آیا، حسین کے قدموں میں گر گیا، مولا آقا آپ کریم ابن کریم ہیں، فرزند بطول ہیں، آپ مجھ کو معاف کریے، میری وجہ سے آپ کربلا کی سرزمین پر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے حر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ حر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا ہم کو اذن بغا دیجئے، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم چاہتے ہیں جلد از جلد اپنی جان کو آپ پر نشاور کر دیں۔ ارباب عزا مقتل لکھتا ہے سب سے پہلے حر کا بیٹا نکلا، میدان کاردار میں آیا، جنگ کرنا شروع کی، وہ بھی مرحلہ آیا، زین سے زمین پر آیا، آواز دی بابا مدد کو آئیے۔ حر آگے بڑھا، حسین نے پکڑ لیا، جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ کیسے برداشت کرے گا؟ میرا لاکھوں سلام ہو فرزند بطول پر۔ ارے عصر عاشور کا ہنگامہ ہوگا، 18 برس کا کڑیل جوان ہوگا، بطول کا لاڈلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے جو پریشان ہیں ان پریشانی رب فرما، جو مریض ان کی شفاء کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے حاضرین بانیان کی دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رب فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمان بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔